السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ طلباء اکرام، بلوغ المرام کے مقدمے کی ترکیب الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اس کے 10 حصے الحمدللہ ہم نے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا۔ اگر آپ نے اب تک نہیں دیکھا تو لرن ود حافظ اکیڈمی یوٹیوب چینل پر سرچ کریں چینل اور وزٹ کریں، آپ کو وہاں پر 10 کے 10 حصے انشاءاللہ مل جائیں گے۔ آج ہم بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کے مقدمے کا ترجمے کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا۔ تمام تعریفات اللہ کے لیے ہے، اس کی ظاہری اور باطنی نئی اور پرانی نعمتوں پر۔ والصلاۃ والسلام علی نبیہ و رسول محمد، اور درود اور سلام اس کے نبی پر اور اس کے رسول پر، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، و آلہ اور ان کی آل پر، و صحبہ اور ان کے اصحاب پر، الذین وہ لوگ، سارو جو چلے، فی نصرت دین ہی اس کی دین کی نصرت میں، مدد میں، سیرن حثیثا تیزی سے چلنا، وعلی اتباعہم الذین اور ان کے پیروکاروں پر، الذین وہ لوگ، ورث العلم جو وارث بنے علم کے، والعلماء ورثۃ الانبیاء اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اکرم بہم وارثا و موروثا کتنے ہی عزت والے ہیں وارث ہونے کے اعتبار سے، اور جس چیز کے وہ وارث بنے، یعنی جو ان کو وراثت میں ملی۔ اما بعد فہذا مختصر یشتمل، بس یہ مختصر ہے۔ کیا مختصر ہے؟ یعنی یہ کتاب، یعنی بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، یہ کتاب مختصر ہے۔ یشتمل علی اصول الادلۃ الحدیثیۃ للاحکام الشرعیۃ، جو احادیث میں احکام شرعیہ کے بنیادی اصولوں پر مشتمل ہے۔ حررتہ تحریرا بالغا، میں نے اس کو تحریر کیا، خوب تحریر کرنا، بالغاً عمدہ، لیسیر من یحفظہ من بین اقرانہ نابغا، تاکہ جو اس کو یاد کرے اپنے ہم اثر کے درمیان ماہر بن جائے۔ ویستعین بہ طالب المبتدئ، اور اس سے مدد حاصل کرتا ہے ابتدائی طالب علم۔ ولا یستغنی عنہ الراغب المنتہی، اور اس سے انتہا درجے کا رغبت رکھنے والا وہ بھی بے پرواہ نہیں ہے، یعنی جو انتہا درجے کا طالب علم ہے وہ بھی اس سے بے پرواہ نہیں ہے۔ وقد بینت عقب کل حدیث، اور تحقیق میں نے واضح کر دی ہے، عقب کل حدیث ہر حدیث کے بعد، عقب کل حدیث ہر حدیث کے بعد، من اخرجہ من الائمۃ، جس نے ائمہ میں سے اس کو تخریج کی، یعنی اس حدیث کو ائمہ میں سے جس نے اس کو تخریج کی، لِإِرَادَةِ نُصْحِ الْأُمَّةِ، امت کے خیرخواہی کے ارادے کی وجہ سے، لِإِرَادَةِ نُصْحِ الْأُمَّةِ امت کے خیرخواہی کے ارادے کی وجہ سے۔ فالمراد بالسبعۃ، پس میری مراد 7 سے۔ صاحب کتاب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں کہوں رواہ السبعۃ یا اخرج السبعۃ تو اس سے مراد کیا ہوگا، تو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں فالمراد بالسبعۃ، پس میری مراد 7 سے۔ 7 سے کون مراد ہوں گے؟ احمد والبخاری ومسلم وابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجہ، اس سے امام احمد اور امام بخاری اور امام مسلم اور امام ابو داود اور امام نسائی، اور اسی طرح امام ترمذی اور امام ابن ماجہ، یہ 7 ائمہ جو ہے اس سے مراد ہوں گے۔ اور جب وہ کہیں وَبِسِتَّةِ مَنْ عَدَا أَحْمَدَ، اور جب میری مراد 6 ہوگی تو 6 سے کون مراد ہوں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ من عدا احمد، امام احمد کے علاوہ باقی 6 جو ہے نا اس سے مراد ہوگی۔ باقی 6 کون سے ہیں؟ امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، یہ 6 مراد ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ جو ہے نا سیاستہ، جو یہ 6 ائمہ ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں حدیث کی، ان کتابوں کو، ان 6 کتابوں کو سیاستہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو طلباء اور علماء ہیں ان میں یہ معروف ہے یہ بات۔
خیر یہاں پر یہ تو ایک اضافی بات تھی جو میں نے بتایا سیاستہ کے حوالے سے، لیکن جب صاحب کتاب یہ کہ میری مراد 6 تو 6 سے امام احمد کے علاوہ باقی یہ 6 ائمہ مراد ہوں گے۔ وبالخمسۃ، اور جب وہ کہیں کہ میری مراد 5 تو 5 سے کون کون ہوں گے؟ من عدل بخاریہ و مسلمن، کہ اس سے جو ہے نا مراد امام بخاری اور امام مسلم کے علاوہ 5 مراد ہوں گے۔ ان دونوں کے علاوہ 5 کون کون سے ہیں؟ امام احمد ہے، امام ابو داود ہے، امام ترمذی ہے، امام نسائی اور امام ابن ماجہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وقد اقول الاربعۃ و احمد، اور کبھی کبھی میں یہ کہوں گا کہ 4 اور امام احمد، الاربعۃ و احمد، 4 اور امام احمد، یعنی پیچھے یہ کہا انہوں نے کہ میں جب میری وبالخمسۃ میری مراد جب 5 ہو تو اس سے کون کون ہوں گے؟ بخاری اور مسلم کے علاوہ۔ تو اب یہ کہہ رہے کہ جب کبھی کبھی اگر میں اس طرح کہوں وقد اقول الاربعۃ و احمد، کہ بھائی 4 اور امام احمد، تو اس سے بھی وہی 5 مراد ہوں گے، یعنی 4 وہی امام ترمذی، امام ابو داود، امام نسائی اور امام ابن ماجہ اور امام احمد اسی طرح، لیکن کیا ہے؟ الفاظ چینج۔ ٹھیک ہے جی۔ وبالاربعۃ من عدد الثلاثۃ الاولی، اور جب میں کہوں میری مراد 4 ہے تو اس سے کون کون مراد ہوں گے؟ من عدد الثلاثۃ الاولی، جو شروع کے 3 ہیں، جو پہلے والے 3 ہیں ان کے علاوہ باقی 4 ہوں گے۔ شروع کے 3 کون کون سے ہیں؟ امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، ان کے علاوہ باقی 4 کون کون سے ہیں؟ امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ۔ وبالثلاثۃ، اور جب میری مراد 3 ہو تو اس سے 3 سے کون کون ائمہ مراد ہوں گے؟ من عداہم والآخرہ، یعنی وہ جو شروع والے ہیں 3 وہ اور آخری والا، ان 4 کے علاوہ باقی جو 3 ہیں وہ مراد ہوں گے۔ باقی کون 3 ہے؟ امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی، یہ 3 مراد ہوں گے۔ وبالمتفق، اور جب میری مراد متفق ہو تو اس سے مراد ہوگا البخاری و مسلم، امام بخاری و امام مسلم ہوں گے۔ وقد لا اذکر معہما غیرہما، اور کبھی کبھی میں ان دونوں کے ساتھ ان کے علاوہ کو جو ہے نا ذکر نہیں کروں گا، ان دونوں کے ساتھ ان کے علاوہ ذکر نہیں کروں گا، یعنی صرف امام بخاری و امام مسلم کو ذکر کروں گا، ان کے علاوہ ان کے ساتھ جو ہے کوئی اور ذکر نہیں کروں گا۔ کبھی کبھی اس طرح بھی ہوگا۔ وما عدا ذلك فهو مبین، اور باقی جو اس کے علاوہ ہے پس وہ واضح کر دی گئی ہے، یعنی جو یہ سارا آپ کو بتا دیا کہ 7 سے مراد کیا ہوگا، 6 سے مراد کیا ہوگا، 5 سے مراد کیا ہوگا، اور 4 سے مراد کیا ہوگا، 3 سے مراد کیا ہوگا، متفق سے کیا مراد ہوگا، جو ان کے علاوہ وما عدا ذلك، اور جو ان کے علاوہ ہے فهو مبین، پس وہ واضح کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، سمیتہ، اور میں نے اس کا نام رکھا بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، یعنی یہ نام رکھا بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی اس کا معنی ہے احکام کے ادلہ کے ذریعے، احکام کے ادلہ کے ذریعے، احکام کے دلائل کے ذریعے مقاصد تک پہنچنا، مقصد کو پہنچنا، احکام کے دلائل کے ذریعے مقصد کو پہنچنا، اس کا یہ معنی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ واللہ اسأل اللہ یجعل ما علمناہ علینا وبالا وان یرزقنا العمل بما یرضاہ سبحانہ وتعالی، اور میں اللہ ہی سے سوال کرتا ہوں یہ کہ وہ نہ بنائے جو کچھ ہم نے سیکھا علینا ہم پر وبالا وبال، وان یرزقنا العمل، وان یرزقنا العمل، اور یہ کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق دے، بما یرضاہ، جس سے وہ راضی ہو، یعنی ہمیں اس عمل کی توفیق دے جو اس کی رضا کا باعث ہو۔ سبحانہ و تعالی، میں تسبیح بیان کرتا ہوں اس پاک اللہ کی، یعنی ہر عیب اور نقص سے وہ پاک ہے، و تعالی، اور وہ بلند و برتر ہے، یعنی اپنی شان اور عظمت وہ بلند ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔